Bismillahirrahmanirrahim. Girls, today our topic is reasons for negative slope of demand curve. خط طلب کا جھکاؤ منفی ہونے کی وجوہات. جیسے کہ آپ لوگوں نے پیچھے ہم نے پڑھا کہ یہ ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ اس کا جھکاؤ کیا ہوتا ہے، منفی ہوتا ہے. مینز وہ بائیں سے دائیں طرف حرکت کرتا ہے. تو اب وہ کیوں کرتا ہے، اس کی وجوہات جو ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے، جس میں پہلی وجہ ہے قیمت کا اثر. جب کسی شے کی قیمت گرتی ہے تو صارفین کی قوت خرید بڑھ جاتی ہے، اسی لیے وہ زیادہ اشیاء خریدنے کے قابل ہو جاتے ہیں. مینز ہماری قیمت گرنے پر، دوسرے الفاظ میں ہماری جو صارفین ہے، کنزیومر جو ہے، اس کی پرچیزنگ پاور کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. وہ چیز جو وہ پہلے نہیں خرید سکتا تھا اب وہ خریدنے کے قابل ہو گیا. تو اسی لیے وہ زیادہ اشیاء خریدے گا تو اس کی طلب جو ہے وہ جیسے جیسے دیکھیں قیمت گرے گی، اس کی طلب جو ہے وہ کیا ہونا شروع ہو جائے گی، بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو اسی لیے خط طلب جو ہے وہ بائیں سے دائیں طرف حرکت کرتا ہے. نیکسٹ ہے استبدالی اثر، جس کو کہتے ہیں سبسٹیٹیوشن افیکٹ. اب جب مطلوبہ شے کی قیمت کم ہوتی ہے اور اس شے کے نعم البدل کے قیمت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں آتی تو لوگ نعم البدل کو چھوڑ کر مطلوبہ سستی شے کی طلب بڑھا دیتے ہیں. جو چیزیں ایک دوسرے کا سبسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، نعم البدل ہوتے ہیں، اگر وہ اس چیز کی مثال کے طور پر اگر چائے جو ہے چائے اور کافی ہو گئی، یا کوئی بھی جیسے پیپسی اور کوک ہو گئی، اگر پیپسی جو ہے اس کی قیمت کم ہو جائے اور اس کے نعم البدل کوک ہے، اس کی جو ہے وہ قیمت کم نہیں ہوتی، تو ہم کیا کریں گے، جو مطلوبہ شے ہے یعنی اس کا جو نعم البدل ہے اس کو چھوڑ کر جو چیز مطلوبہ ہے ہماری، اس کو ہم خریدنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کی قیمت کیا ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے. تو بھی ہمارے خط طلب کا جھکاؤ کیا ہو جاتا ہے، منفی ہوتا ہے. اس کے بعد ہے نئے خریداروں کی شرکت. جب کسی شے کی قیمت گرتی ہے تو ایسے بہت سے صارفین جو پہلے اس شے کو خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، وہ اس شے کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح طلب کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے اور خط طلب منفی رجحان اپنا لیتا ہے. گویا قیمت میں کمی سے لوگوں کی قوت خرید آمدنی اثر کے تحت بڑھ جاتی ہے. مینز دوسرے الفاظ میں جب کسی شے کی قیمت کم ہوتی ہے تو صارف کی آمدنی بڑھ جاتی ہے، تو اسی لیے وہ جو پہلے وہ اشیاء نہیں خرید سکتا تھا اب وہ خریدنا شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد ہیں آپ کے لا کے ازمپشن، مفروضات. اب قانون طلب صرف اسی صورت میں لاگو ہوتا ہے جب کہ دیگر حالات بدستور رہیں. ان حالات سے مراد درج ذیل مفروضات ہیں جن کو جوں کا توں رکھنے کی صورت میں قانون کا اطلاق جو ہے وہ اطلاق ہوگا. جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں، ہم نے یہ پڑھا تھا پیچھے کہ باقی حالات بدستور رہتے ہوئے، تو وہیں وہ کون سے حالات ہیں، وہ کون سے مفروضات ہیں، وہ ہم یہاں دیکھیں گے. پہلا ہے صارفین کی آمدنی. کہ قانون طلب کے اطلاق کے لیے ضروری ہے کہ صارفین کی آمدنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اگر صارفین کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے اور اشیاء کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو تو کیا کریں گے، صارفین اشیاء کی طلب کو ظاہر ہے بڑھا دیں گے، اور آمدنی میں اگر ان کی کمی آ جائے گی تو وہ اشیاء کی طلب کو کم کر دیں گے، حالانکہ اشیاء کی قیمتوں میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا ہوگا. لہٰذا قانون غلط ہمارا ثابت ہو جائے گا. اسی لیے قانون کے اطلاق کے لیے فرض کیا جاتا ہے کہ صارفین کی آمدنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونی چاہیے. دوسرا پوائنٹ ہے آپ کا پسند اور فیشن. کہ کئی اشیاء کی طلب پر پسند اور فیشن جو ہے اس میں تبدیلی کی وجہ سے بھی براہ راست اثر پڑتا ہے، کیونکہ اگر شے کو صارفین پسند کرنے لگے یا وہ چیز فیشن میں آ جائے تو ایسی اشیاء کی قیمت میں اگر اضافہ بھی ہو جائے تو اس شے کی طلب میں کیا ہوگا، اضافہ ہو جائے گا. تو ہم یعنی لا جو ہے وہ ہمارا، ہم لا کے الٹ چلنا شروع ہو جائیں گے کہ قیمت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ہم نے طلب میں بھی اضافہ کر دیا ہے. جیسے اس نے یہاں اگزامپل دی ہوئی ہے، مثلا اگر رنگ دار بال رکھنے کا فیشن آ جائے تو بالوں کو رنگ دینے کے لیے استعمال میں آنے والی تمام اشیاء کی طلب بڑھ جائے گی، حالانکہ ان کی قیمتوں میں کوئی کمی بھی واقع نہیں ہوئی.
تو اسی لیے یہ چیز بھی ہم فرض کرتے ہیں کہ پسند اور فیشن میں بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا ہے آپ کا آبادی میں اضافہ، کہ شرح افزائش آبادی میں تبدیلی سے بعض اشیاء کی طلب بھی کم و بیش ہوتی رہتی ہے، حالانکہ ان اشیاء کی قیمت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر آبادی میں اضافہ ہو جائے تو جتنی بھی کنزیومر گوڈز ہوتی ہیں، اشیاء صارفین جن کو بولتے ہیں، جیسے دودھ ہے، اناج ہے، چاول، کپڑا، پھل، سبزیاں وغیرہ، کچھ بھی جو ہماری استعمال کی اشیاء ہوتی ہیں، تو ان کی طلب میں کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آبادی بڑھ چکی ہے۔ حالانکہ قیمتوں میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ ہم لا کے مطابق تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ جب قیمت جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو طلب بڑھ جاتی ہے، جبکہ یہاں پر آبادی میں اضافے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے قانون کے اطلاق کے لیے ہم یہ بھی فرض کرتے ہیں کہ آبادی جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ دوسرا ہے متبادل اشیاء کی قیمتیں، کہ اشیاء جو ہیں وہ ایک دوسرے کا نیم البدل ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، چائے اور کافی ہو گئی۔ اگر کبھی ان میں سے کسی ایک شے کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو دوسری شے کی طلب میں یقیناً کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا۔ جیسے اس نے اگزامپل دی ہوئی ہے کہ اگر بکرے کی گوشت کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو لوگ مرغی کے گوشت کی طلب کو بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ مرغی کے گوشت کی قیمت میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ فرض کرتے ہیں کہ متبادل اشیاء کی جو متبادل اشیاء ہیں ان کی قیمت میں بھی کوئی تبدیلی واقع نہ ہو۔ دوسرا ہے مستقبل میں شے کی قیمت، کہ قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے ہم یہ بھی ازیوم کرتے ہیں کہ مستقبل میں کسی شے کی قیمت میں کمی یا اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر صارفین کو یہ یقین ہو کہ انہیں کنفرم جو ہے وہ ذرائع کسی جگہ سے انہیں پتہ چل جائے کہ آئندہ وہ کوئی بھی چیز جو وہ استعمال کریں، یا جیسے یہاں اگزامپل دی ہوئے ہے کہ تیل کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہونے جا رہا ہے، تو صارفین کیا کریں گے؟ تیل کی طلب کو آج ہی بڑھا دیں گے کہ بھئی نیکسٹ جو ہے اس کے اضافے سے بچا جائے، حالانکہ اس کی موجودہ قیمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ دوسرا ہے لاسٹ پوائنٹ ہے آپ کا صارفین کی ذہنی کیفیت، کہ قانون کو ہم درست ثابت کرنے کے لیے یہ بھی فرض کرتے ہیں کہ صارف جو ہے اس کی جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو اس کا جو ذہنی کیفیت ہے، جو اس کی مینٹل کنڈیشن ہے، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اگر کسی شے کی قیمت گر جائے اور شے کا استعمال صارف کے لیے مضر قرار دیا جائے، یا وہ یہ سمجھے کہ یہ چیز اب میرے لیے بہتر نہیں ہے میری ہیلتھ پوائنٹ آف ویو یا کسی اور پوائنٹ آف ویو سے، تو قیمت میں اگر کمی بھی ہو جائے تو بھی صارف جو ہے اس شے کی طلب میں اضافہ نہیں کرے گا۔ تو یہ تھے اس قانون طلب لا آف ڈیمانڈ کے ازمپشن۔ میں آپ سے ایک دفعہ پھر کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے جب لیکچر دیکھ لیا کریں تو کومنٹس میں اپنی اٹینڈنس ضرور لگایا کریں، اور آپ کے جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی لیکچر دیکھیں۔ آپ سبسکرائب کر لیں چینل کو تاکہ جیسے ہی لیکچر اپلوڈ ہو فوری طور پہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔